جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس راورا۔ جلسہ تھا ملتان میں پی ڈی ایم کا، اور اس پہ یہ کئی دنوں سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چاند ماری چل رہی تھی۔ حکومت نے بڑا اس پہ زور لگایا ہوا تھا کہ جناب یہ ہم آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے، اور وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں 4، تو انہوں نے بھی زور لگایا ہوا تھا کہ نہیں جناب کہ ہم یہ ہر صورت یہاں پہ جلسہ کریں گے۔ پورا ملتان جو ہے بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے، پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ وہ تو میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کتنے بڑے آج انہوں نے اور مزید ذاتی اور خوفناک حملے کے عمران خان صاحب پہ کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ کیے ہیں۔ وہ تو ایک اپنی جگہ پہ بڑی خبر وہاں سے یہ تھی کہ آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں بلاول کی سسٹر ہیں، بینظیر بھٹو صاحب کی صاحبزادی ہیں، آج ان کی لانچنگ تھی۔ تو وہ لانچنگ کیسی رہی؟ تو کیا بلاول کے لیے کچھ اس میں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں آصفہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو کچھ آصفہ کو ایڈوانٹیجز ہیں جو بلاول بھٹو کو نہیں ہے۔ اس پہ تو بات ہم آ کے کرتے ہیں کہ جلسہ کیسا تھا، اس کا امپیکٹ کیا تھا، یا باقی چیزیں جو ہیں اگین آنے والے دنوں میں اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اسپیشلی دسمبر کے مہینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دسمبر سے آن ورڈ چیزیں شاید ٹریگر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دسمبر، جنوری، فروری کے نزدیک جو ہے شاید پاکستان میں کچھ یہ پولیٹیکل ٹرمائل جو ہے نا یہ بڑھ سکتی ہے، اور یہی کام جو ہے اپوزیشن وہ چاہتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کا تو کام ہوگا حکومت کو نرم کیا جائے، حکومت کو گھبرایا جائے، حکومت پہ دباؤ ان پہ آنا چاہیے۔ ان پہ میں آتا ہوں، میں بات کرتا ہوں کہ اس پہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی پالیسی، اور عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے اس کو کیسے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں، ٹھیک ہینڈلنگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اور اس میں عوام کا کیا ریئیکشن رسپانس ہے۔ آج کا جلسہ کتنا بڑا تھا، اور جو لانچ کیا ہے آصفہ کو کس حد تک وہ کامیاب رہی ہیں، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحب ہیں ان کی زبان میں اتنی زیادہ تلخی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آج ہی ایک بیان آ رہا تھا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ آپ کو بتایا تھا DGISI جو ہیں جنرل فیض جو ہیں، انہوں نے NDU جا کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کہہ سکتے ہیں میڈیا کے جو لوگ تھے ان سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے تو یہ کہا تھا کوشچن آور سیشن میں، اور میرا خیال ہے یہ ان کا تھا یہ خبر گھمن صاحب جو ہیں، تو گھمن صاحب کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ٹرمائل چل رہا ہے پاکستان میں، ہم اس پہ بات چیت کے لیے مینس کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی آج وہ بات انہوں نے کہہ دیا کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف مریم نواز کا لہجہ وہ مزید تلخ ہوا ہے۔ تو کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اس بات کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے کہ جناب کہ آپ اگر کوئی نیشنل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں تو ہم کم از کم تیار نہیں ہیں؟ انہوں نے لہٰذا سخت اٹیک کیے، زیادہ سخت تھا جنہوں نے زبان استعمال کی، وہ تو میں اس پہ آتا ہوں۔ لیکن جو مین چیز تھی میرا خیال ملتان کے لوگوں کے لیے بڑے عرصے بعد وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، تو ان کے ہاتھ میں یہ سارا یہ آ گیا تھا، ان کی ذمہ داری بن گئی تھی کہ آپ جو ہے جلسے کو کامیاب کریں۔ دوسری طرف ان پہ تنقید آ رہی تھی، حکومت کی طرف سے پوری ایفرٹس کی جا رہی تھی کہ جناب اس وقت جلسے جو نہیں ہونے چاہیے، کرونا کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور بڑی ڈینجرس قسم کی ویوز کرونا کے اس وقت یہ چل پڑی ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے، پہلے ہم یہ کہتے تھے جناب کہ جب پہلی ویو آئی تھی کہ یہ بتائیں کہ آپ کا عزیز جاننے والا کوئی افیکٹ ہوا، تو سارے کہتے ہیں نہیں یار کوئی نہیں ہو رہا۔ اب آپ اس میں کسی سے بھی پوچھیں گے، ہر بندے کے پاس وہ بتاتے ہیں 2-3 اس کے جاننے والے یار دوست یا اس کے رشتہ دار جو ہیں افیکٹ ہوئے۔ سو کرونا کی تھریٹ اس دفعہ جو ہے بڑی لیتھل ہے اور بڑی ڈینجرس ہے۔ اس کے باوجود اپوزیشن اس پہ ڈٹی ہوئی تھی کہ نہیں جناب ہم تو ہر صورت کریں گے، اور حکومت ان کو یہ سمجھانے میں لگی ہوئی تھی کہ یہ آپ نے نہیں کرنا اور ہم نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن میرا خیال حکومت بڑی کمزور فوٹنگ پہ تھی، وہ چیز جو خود انہوں نے پریکٹس نہیں کی تھی، جب آ کے خود یہ کرونا کے حوالے سے SOPs پہ بلیو نہیں رکھتے۔ عمران خان صاحب نے جلسے کیے، حفظ آباد میں کیا، سوات میں کیا، گلگت میں کیا۔ ابھی میں ان کا صد عمر صاحب کو دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار انسان ہے، ان کی سمجھداری کا مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا۔ سندھ میں گئے، انہوں نے وہاں پہ 300-400 لوگ انہوں نے اکٹھے کر لیے، اور وہاں تقریریں کوئی SOPs نہیں ہے۔ اب جب ان حالات میں آپ جلسے کریں گے، گلگت میں کریں گے، حفظ آباد، سوات میں کریں گے، تو اپوزیشن کو کون سی کیئر ہے؟ حکومتوں کو کیئر ہوتی ہے کہ وہ کیئر کیا کرے عوام کی، اپوزیشن تو نہیں کرے گی۔ ان سے مرے جیے عوام، مرے جیے دا ڈیم کیئر۔ سو عمران خان صاحب کی حکومت میں جان نہیں تھی کہ وہ اس جلسے کو روک سکتے، اخلاقی طور پر بھی نہیں تھی، اور کیونکہ اس کے لیے تھوڑے سے ہائی مارل گراؤنڈ رکھنے ہوتے ہیں جو ان کے پاس نہیں تھے، اس کا فائدہ اٹھایا ہے وہ PDM۔ انہوں نے جو آج مریم نواز صاحب نے کہا جناب کہ آپ جلسے کریں تو کرونا بڑا سمجھدار ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی خان صاحب جلسے کر رہے ہیں تو ہمیں انٹری نہیں ہے تو ہم نہیں جاتے، اور انہیں پتہ چل جائے PDM کا جلسہ ہے تو جناب کہ اس کے بعد وہ حملہ آور ہو جاتے۔ سو انہوں نے ساری ان کا چیزوں کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا اور اس کو ڈیفائی بھی کیا ہے، اور پوری دنیا میں مطلب سامنے میں سمجھتا ہوں ڈری ہوئی ہے پورا۔ کوئی ویکسین کے لیے لوگ پھر رہے ہیں، کوئی آرڈرز پلیس کریں، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کس طرح ان کو ڈیلیور کریں گے، ان کو انجیکٹ کیسے کریں گے، کن لوگوں کو۔ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں، نہ حکومت کے ہیں نہ اپوزیشن کے ہیں، دونوں سائڈز اس وقت اس پر میکسیمم کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستانی عوام کو جتنا بیمار کیا جا سکتا ہے اور جتنا کوئی خدا نخواستہ کوئی یہاں کرائسس پیدا کیا جا سکتا ہے وہ کریں۔ مقابلے کی چوٹ ہے ویسے، اب حکومت کا کہنا
نہیں جو غلط کر رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا مارل گراؤنڈ اب لوز کر چکے. حکومتیں تھوڑی سی مارل گراؤنڈ پہ چلتی ہیں, لہٰذا انہوں نے مار دھاڑ سے کام لینا شروع کر, جس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے جس طرح کا بلاکٹ کیا گیا تھا, جس طرح کی چیزیں کی گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر پہلے بھی انہوں نے پی ٹی ایم نے جلسے کیے ہیں تو یہ بھی کرنے دیتے, میں ٹھیک ہے وہ کر لیں. آپ ان کو کہتے ہیں عوام کو جی ہم تو سمجھا رہے ہیں, آپ کو بھی سمجھاتے ہیں, ان کو سمجھاتے نہیں مانتے. سو یہ جو انہوں نے ایشو بنایا ہے میرا خیال جلسہ کامیاب ان کا جو ہوا ہے, اس کی بھی حکومت کے سٹیپس کا بھی بڑا اس میں رول ہے. جس طریقے کے انہوں نے سٹیپس لیے ہیں کہ وہاں پہ پورا کارڈن آف کر دیا, پھر وہاں پہ پولیس فورس یوز ہو رہی ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, سیل کیا جا رہا ہے, پھر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں کہ جناب کے شاید اس سے نہیں ہوں گے. اور حکومت کا خیال تھا کہ گیلانی صاحب اینڈ کمپنی بڑے عرصے بعد یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو اور ان کے 4 صاحبزادے جو ہیں ماضی میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری تنقید اور ان پہ اسکینڈل سٹوریز, یہ سارے بچے جو ہیں ان میں رہے ہیں, تو لہٰذا ان کے پاس بہت بڑا موقع تھا. گاڈ سینٹ اپرچونٹی کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب اور ان کے 4 بچوں کے لیے تھی کہ وہ اس کو کیش کروائیں اور آ کے فور فرنٹ پہ وہ لڑیں, اور اب وہ جیلوں میں بھی جائیں, پولیس بھی پکڑے, وہ اس کو ریزسٹ بھی کریں, ڈیفائی بھی کریں. یہ پاکستانی عوام ان یہ باتوں سے بڑی خوش ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے سامنے نا ان کے نزدیک اس ملک کا یہ کرپشن, یہ اسکینڈلز, مار دھاڑ, مال پانی, منی لانڈرنگ بہ رہا ہے ملک, جدادیں وغیرہ, یہ مسئلے نہیں ہے اس قوم کو. میں پہلے بھی کہتے رہتا ہوں اس ملک کا مسئلہ جو ہے نا, یہ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے لپ سروس سارے کرتے ہیں, کرپشن نہیں ہونی چاہیے تو کرپٹ کو پکڑو, لیکن یہ ادروائز یہ جو ہماری قوم ہے یہ آ کے مارل گراؤنڈز پہ یا کرپشن کی بنیاد پہ ہو از کرپٹ اینڈ ہو از ناٹ اینڈ ہو از مورلی اسٹرانگ اینڈ ہو از ناٹ, ان پہ ووٹ نہیں ڈالتی. یہ میں آپ کو سیدھا بتا, کرپشن پہ اگر ہوتا تو آپ کو کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب اور شریف خاندان جو ہے نا یہ کبھی پاور میں نظر نہ آتا. وہ بنے آئے کیونکہ لوگوں کے نزدیک وہ اگین کرپشن کی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ 99% نہیں تو 95 یا کہہ سکتے ہیں 90% تو ہماری سوسائٹی اسی طرح کہ مار دھاڑ یا 2 نمبری یہ سارے لوگ کرتے ہیں, لہٰذا انہیں اس میں کوئی عجیب بات نہیں لگتی. اگر ہائی مارل گراؤنڈ پہ جاتے تو عمران خان صاحب کبھی اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. سو اس ملک کا مسئلہ میری بڑی یہ پرانی بات میں کہتا رہتا ہوں, اپنے شوز میں بھی کہتا تھا, اس ملک کا مسئلہ نہ موریلٹی ہے نہ کرپشن ہے. لہٰذا ایک سائڈ جو ہے نا وہ کرپشن کو ٹارگٹ کر لیتے تھے, خان صاحب جو ہیں وہ دوسرے ان کی موریلٹی کو آ کے چیلنج کرتے. دونوں اقتدار میں آئے ہیں, عوام دونوں کو لے آتی ہے, ایک دفعہ ان کو لے آتی ہے, دوسری دفعہ ان کو لے آتی ہے. خیر اسی لیے گیلانی صاحب کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ اپنے بچوں کو لانچ کریں. جو انہوں نے اس کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ 3 بچے جو ہیں انہوں نے بڑی سمجھداری سے, اس نے آپ کہہ سکتے ہیں قاسم نے, موسیٰ نے اور علی حیدر نے, انہوں نے بڑی سمجھداری سے یہ تمام چیزیں استعمال کی اور اپنے آپ کو نیشنل سین پہ لے کے آئے آفٹر اے لانگ ٹائم. کیونکہ گیلانی صاحب پچھلا الیکشن آپ کو پتہ ہے ہار گئے, صرف 1 سیٹ وہاں سے نکلی تھی, باقی بچے بھی ہارے تھے. ایک MP کی سیٹ نکلی تھی جو بہت بڑا میرا خیال جھٹکا تھا گیلانی صاحب کے خاندان کے لیے. پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پاکستانی پالیٹکس سے نیشنل پالیٹکس پہ گیلانی صاحب کے خاندان کا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آیا. اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں ان کا اپنی سیٹ نہ نکال پانا, وہاں سے ملتان سے اپنی کنسٹیچوئنسی سے جہاں سے جیتتے آئے تھے وہ, تو میرا خیال ہے بڑا یہ ان کے لیے دھچکا تھا. 85 تک آپ کو پتہ ہے وہ سارا وہاں سے الیکشن لڑے تھے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اب ان کے لیے بڑا موقع تھا 2013 کے بعد, 2012 میں ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, کہ 8 سال بعد وہ ایک بہت بڑا سین وہاں پہ ایک پولیٹیکل سین کریں. اور ساتھ میں انہوں نے بچوں کو, جیسے میں نے کہا, بڑا انہوں نے یوز کیا. تو بڑی خبر یہ بن گئی تھی کہ وہاں آصفہ بھٹو آ رہی ہیں, اور پھر مریم نواز صاحبہ کا جانا, وہ چیزیں کرنا, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن بڑی خبر یہ تھی کہ آصفہ بھٹو کو انہوں نے لانچ کیا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا آصفہ کو لانچ کیا جائے. اور بڑے عرصے سے پاکستانی یہاں پہ میڈیا یا اینالسٹ سمجھتے تھے کہ بینظیر بھٹو کی جو ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, جو اپنی ماں کی طرح دکھتی ہے, لگتی ہے, گفتگو کرتی ہے, اور شاید پولیٹیکلی طور پر شروڈ بھی ہے, وہ ایکٹیو بھی ہے, سین بھی ہے, تو آصفہ بھٹو ہے. یہ پہلے سے ایک امیج بنایا ہوا تھا پاکستانی میڈیا نے یا کچھ یہاں پہ یہ پولیٹیکل وہاں پہ آپ کہہ سکتے تبصرہ کرنے والے. سو سب کو بڑا اس کا ویٹ تھا کہ آج وہ تو آتے, کیونکہ مریم کو تو پتہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا وہ لانچ آپ یہ پہلے سے ہو چکی تھی. اور یوں بلاول بھٹو صاحب کی ان کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے موقع مل گیا پیپلز پارٹی کو. PTM سے بڑا فورم تو کوئی نہیں ہو سکتا, اسپیشلی یہ ملتان میں یہ ملتان جہاں پہ آپ کہہ سکتے ساؤتھ پنجاب سرائکی علاقہ, جو سرائکی ساؤتھ جو ہے یہ ٹریڈیشنلی طور پر پیپلز پارٹی کا ایریا رہا ہے. جب بھی پیپلز پارٹی ساؤتھ سے سرائکی علاقوں سے جیتتی ہے وہ حکومت بناتی ہے اسلام آباد میں آ کے, جب بھی وہاں سے ہارتی ہے تو اس کے بعد وہ حکومت نہیں بنا سکتی. یہ پولیٹیکلی طور پر کریکٹ ہے. لہٰذا ان کا یہاں پہ ملتان میں لانچ کرنا سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کراؤڈ اکٹھا کر لیں گے, لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اور ان کے لیے سیف ہے کہ ساؤتھ جو ہے ہمارا سرائکی علاقے جو ہیں ان کے ساتھ بلا اگین یہ جائے گی, آصفہ جائے گی, یہ زیادہ کنیکٹ کر سکتی ہے, زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہے. مجھے یاد ہے 93 میں
बल्कि 96 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत डिसमिस हुई थी तो उन्होंने अपना आके पहला दौरा शुरू किया था, उन्होंने क्राउड पुलिंग उन्होंने शुरू की थी उस वक्त फ़रूक लगारी साहब के खिलाफ कि मुझे डिसमिस किया गया, वो उन्होंने मुल्तान से शुरू की थी, वो मैंने कवर की हुई है, मैं उस वक्त डान में रिपोर्टर था, 96 97 की बात मैं कर रहा हूँ। सो उनके लिए ये हमेशा सूटेबल था। सो ये बड़ा उनका वाइज फैसला था कि उसको आसफा को वहाँ पर लॉन्च किया जाए, और उसको अगेन जो आवाम की दिलचस्पी थी बड़ी थी कि वो आसफा में ज़्यादा थी उससे मरियम नवाज साहबा से, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अपने आप एक्लिप्स नहीं होने दिया। उन्होंने बड़ी वो जानदार तकरीर की है। आप उस पर ये यकीनन कह सकते हैं कि आसफा जो है उनकी बड़ी शार्ट उनकी तकरीर थी, और कुछ लोग शायद मायूस भी हुए, कुछ ने कहा शायद उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा जोश जज्बे या किसी पे उन्होंने अटैक्स नहीं किए जैसे मरियम नवाज साहबा कर रही थी। ये बिलावल तो करते होते थे इमरान खान साहब पे, सेलेक्टर्स पे, दीगर पे बड़े वो बिलो द बेल्ट भी जाके हिट करते, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी आसफा में कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है कि अभी से ये बच्ची क्योंकि पहली दफ़ा ये जो है उसमें आ रही है ख़ानदान की तरफ से, उसमें एंटर हुई है बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद, सो हमने इसकी जो लॉन्चिंग करनी, सॉफ्ट करनी, अच्छी करनी, इमेज इसका हमने बेहतर रखने, हमने उसको भी जाके वो नहीं करना कि बहुत लंबी तकरीर ना कराए कि अगेन उसमें कोई गलतियाँ ना निकल आएँ। फिर पढ़ के उनको लिख के दिया गया था कि पढ़ के करें, ताकि आपने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना, कोई एक दो लफ्ज़ पकड़ के फिर तमाम आपके मुखालफिन जो हैं उसको एक्सप्लॉइट करें, मीडिया एक्सप्लॉइट करें। सो वेरी वाइजली उन्होंने बड़ा मुख्तसर रखा, और उसका कंटेंट जो था उन्होंने कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रखा, अटैक्स नहीं करवाया उन्होंने इमरान खान पे, एस्टेब्लिशमेंट पे या दीगर उस पर। सो वो बड़ा उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसको ज़रूरत है। मेरा ख्याल पहले क्योंकि उनको लॉन्चिंग के आने वाले दिनों में मज़ीद उनको प्रैक्टिस होगी या प्रैक्टिस उस पर कराई जाएगी, सो हो सकता है वो बेहतर हो। ये ज़रूर है लोगों को ना उसमें लगा है कि बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आई है, तो इसलिए लोग ज़्यादा उसमें क्यूरियस थे, एवरीबडी वाज क्यूरियस, मीडिया ने भी बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी। और लगता है कि शायद आने वाले दिनों में बिलावल जो हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन बिलावल पे बहुत सारे उनके मुखालफिन बड़े जोक्स करते थे या उन पे आके उन सरकेस्टिक उन पे रिमार्क्स देते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो डिसएडवांटेज था बिलावल का पीपल्स पार्टी के जियाले को उनको डिफेंड करने में, या उन पे जो इस तरह की गलत बाज़ चीज़ें आती थी। तो वो जो आसफा है, आसफा पे ये चीज़ नहीं हो सकेगी, आसफा पे इस तरह हिट नहीं किया जा सकेगा। आसफा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के मोल्ड में उनके लिए थोड़ी सी हो सकती है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बिलावल और आसफा जो है इकट्ठे चलते हैं या कहीं पे एक दूसरे के साथ कोई उनका क्लैश आता है, जैसे हमने देखा मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का लेटर स्टेज पे हुआ था फैमिली में। एक आता है कि आपकी पॉलिटिकल लेगेसी किसके पास जाएगी, सो वहाँ पे मसले उसमें रहते हैं। दूसरी तरफ आते हैं मरियम नवाज साहबा की तरफ, उन्होंने बड़ी धुआंधार इमरान खान साहब पे बड़े ज़ाती अटैक्स किए। मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा बेटर थी। उन्होंने जनरल बाजवा साहब का फिर उन्होंने नाम लिए बगैर दो सेलेक्टर्स का कहा उन्होंने, उसमें उन्होंने जनरल फैज़ साहब को वो अगर वो समय दो बार कह रही, दो इशारा वही था जनरल फैज़ की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ, अगरचे नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन सख्त टोन थी। इमरान खान साहब पे उन्होंने बड़े पहली दफ़ा मेरा ख्याल है पहले भी अटैक्स करते, लेकिन आज वाले अटैक्स जो थे ज़्यादा लीथल थे, ज़्यादा उसमें पर्सनल थे। गुस्सा एंगर जो है लग रहा है कि डे बाई डे जो है ना गुस्सा एंगर उसका मरियम का बढ़ है, और उनकी तकरीर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। लिहाजा उनके जो अटैक्स थे वो डायरेक्टेड थे और कहीं से लग नहीं रहा कि दे आर कमिंग स्लो, दे आर नॉट कमिंग स्लो। सो मरियम का एक उसमें दबाव रखा हुआ है। और पहली दफ़ा दोनों फैमिलीज़ का, इन दोनों की बड़ी एक हिस्ट्री और जिसमें लोग बड़ा उन पर तनकीद भी करते हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और उसका जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, फलां नहीं थे, तो आपके तो रूहानी वो जो आपकी फैमिली के वो जो थे रूहानी पेट्रन इन चीफ थे जनरल ज़िया साहब थे, वो तो आपकी पूरी फैमिली उनकी बेनिफिशरी है। उनको फांसी लगाने वाले जनरल ज़िया साहब थे और उन्हीं के वज़ीर आला उन्हीं लेगेसी जो है नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे थे। भुट्टो खानदान के हवाले से नवाज शरीफ साहब की बड़ी तकरीरें हैं, बड़ी खौफनाक। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ करेक्ट असैसिनेशन की गई, इनकी बहुत ज़्यादा केसेस इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के बनाए गए, जेलों में डाला गया, या उसके ज़रिए जजेस के ज़रिए इनको सज़ाएँ दिलवाने के लिए आपको पता है मलिक कयूम को कॉल्स होती थी, सब कुछ करते रहे। सो आज उनको यकदम ये मतलब बदलते हालात में समझ में नहीं आते कि आपने कितने उन पर अटैक्स किए हैं, कितना आपने उनके लिए, जिन लोगों ने उनको फांसियां थी वो आपके हीरो थे, आपने उनको रोल मॉडल बनाया। हाँ ये लोग कह सकते हैं न्यू जनरेशन है, लिहाजा जनाब कि वो कहते बैरी द पास्ट कि उन्होंने माजी भुला दिया, आगे चल पड़े। और दूसरी बात ये बहुत सारे लोग जो हैं जो ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं, वो डेफिनेटली तौर पर ये समझते हैं कि अल्लाह की शान देखें कि पहले इस मुल्क में जो है एक उसमें दो ख़ानदानों की हुकूमत रही है। अब वही दो ख़ानदान जो हैं पहले उसमें 70s से या उससे 60s से शुरू हुए, फिर 70s 80s 90 का ईरा, अब 2000 वो भी हमने देखा, अब उसमें 2021 में। तो
تو دو ڈومیننٹ جو فیملیز ہیں وہاں پر رائز کر رہی ہیں، پنجاب سے جو آ رہے ہیں دو خواتین پاورفل آ رہی ہیں، وہ کرپشن اسکینڈل وہ ان پہ جو کچھ ہوا ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے. اس کے باوجود بھی وہاں سندھ سے جو ہیں وہ آسفا بھٹو وہ امرج کر رہی ہیں، یہاں سے پنجاب سے جو ہیں وہ آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں تو وہ فرنٹ سیٹ پہ آ رہی ہیں. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک عام، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ میں ان کی کرپشن اور ان کے اس پہ اسپیکٹ پہ منی لانڈرنگ بیرون جدادوں پہ فوکس نہیں کر رہا. میں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں، یہ اس قوم کا میں رپیٹ کر رہا ہوں. ہمارے اندر یہ ایک ہے، یہ رہے کہ یہ چیز نہیں جائے کہ ہمارے اس میں عوام سروس کے مورل گراؤنڈ پہ نہیں دیں گے کہ کس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی انٹیگریٹی کیا ہے، وہ اس کا مورل اس کے اگین کیا ہے، ہائی ہیں لو ہیں. یہ مسئلے نہیں ہیں ہمارے. میں پھر کہہ رہا ہوں اسی طرح کرپشن جو ہے اس کا مسئلہ ہے. سو یہ وقتی طور پر بھول جائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کرپشن مسئلہ ہے، اگر ان کا کرپشن مسئلہ ہے تو ان کا مورل ویلیوز پہ لیڈرشپ کا وہ مسئلہ نہیں ہے. جن کا مورل یہ آ کے رکھا ہوا ہے ان کا کرپشن ان کا مسئلہ نہیں ہے. سو یہ چیزیں رہے گی اور ہمیں نظر آ رہا ہے لوگ باہر نکلتے ہیں، آتے ہیں، وہ ان کے جلسوں میں بھی آتے ہیں. ہزاروں دفعہ ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ کتنا ان لوگوں نے آپ کو لوٹا ہے، کتنا آپ لوگ ان کے لیے وہ اس پہ کرتے رہیں. اس میں اگین آئی ووڈ سے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے کے کمپرومائزز کیے ہیں انہوں نے اقتدار لینے کے لیے، جس طرح کہ انہوں نے پنجاب کے بڑے صاحب سے ڈاکو کو ساتھ ملا ہے بقول وہ خود ہی کہتے تھے، اور ان کی کیبنٹ آدھی سے زیادہ بھری بیٹھے اسکینڈل زدہ ہیں، نیب زدہ ہیں. سو عمران خان صاحب کو بلیم یہ لینا چاہیے کہ انہوں نے آ کے بہت سارے کمپرومائزز کر کے اپنے آپ کو مورلی اور پولیٹیکلی طور پر ویک کیا ہے. کیونکہ ان کا ووٹر پڑھا لکھا سمجھدار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ آئیں گے اور ایسے لوگوں کو نہیں لیں گے جو کرپٹ ہوں گے، اسکینڈل نہیں کرنے دیں گے، لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے. ان کے دور میں عوام کا تحفظ کیا جائے گا اور یہاں پہ آ کے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ اکاؤنٹیبلٹی پہلے سے جاری تھی، انہی کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی تھی، ہونی بھی چاہیے. لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملتے گئے، پنجاب کے ڈاکو ملتے گئے، چور ملتے گئے یا لٹیرے ملتے گئے، جو ملتا گیا خان صاحب ان کو کلین چٹ دے کے ساتھ ملاتے گئے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 20 مہینے میں وہ پوزیشن میں اپنا جملہ رپیٹ کر رہا ہوں جو 20 سال میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، وہ 20 مہینے میں خان صاحب کے انہی ہی کمپرومائزز کی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے، اور ان کی میرا خیال ہے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں نہ تجربہ کاری کہیں، انکمپیٹنسی کہیں، وٹ ایور یو میں کال اٹ، اس کی وجہ اپوزیشن نے دوبارہ ان کو گھیرے میں لے لیا.